دعا کریں اور دعا کیا کریں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دعا کرنے کی عادت بھی ڈالیں۔ بہت سے لوگ کبھی کبھار دعا کر لیتے ہیں، بہت سے لوگ نماز کو گئے، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ایک دو آدھا منٹ دعا کی اور چھٹی ہو گئی۔ یہ نہیں، اللہ سے اپنا رشتہ صحیح کیجیے، اللہ سے مانگا کیجیے۔ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، لیکن اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ تم مانگو گے تو میں تمہیں دوں گا، تم مانگو گے تو میں تمہیں عطا کروں گا، میں قریب ہوں تم سے، مجھ سے مانگو۔ اللہ سے مانگیں گے، اللہ کی مدد ساتھ ہوگی، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ سے رشتے کو صحیح کیجیے، رشتہ صحیح ہوگا تبھی مانگنے کا بھی منہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بندوں کے ساتھ بہت مہربانی کا ہے، بہت رحمت کا ہے۔ اگر بہت زیادہ رحمت کا نہ ہوتا تو ہم تو زندہ رہنے کے بھی لائق نہیں تھے، ہمیں ختم کر دیا جاتا۔ اللہ نے باقی رکھا ہے، اللہ رحمت فرما رہے ہیں، اللہ کی رحمت کو اور کھینچنے کی کوشش کی۔ بیماروں کے لیے دعا کو کہہ رہے ہیں، کوئی شائستہ سلطان صاحب ہیں، ان کو بھی کے لیے بھی دعا کریں، اور بھی ہر گھر میں بیمار ہیں لوگ، اور سبھی کے یہاں ضرورتیں ہیں مختلف، ان سب کے لیے دعا کریں۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى۔ اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا إلى أنفسنا طرفة عین۔ اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر۔ اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من البخل والجبن، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال۔ اللهم ضع في أرضنا هذه بركتها وزينتها وسكنها، ولا تحرمنا بركة ما أعطيتنا۔ اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ولك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك۔ اللهم واقية كواقية الوليد۔ اللهم إنا نعوذ بك من شر الأعميين السيل والبعير الصؤول۔ اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، وأدخلنا الجنة، ونجنا برحمتك من النار۔ اے اللہ، یہ سب دعائیں ہم سب کے اور ہمارے اہل و عیال و متعلقین کے اور تمام امت کے حق میں قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، آپ کی ذات بے نیاز ہے، آپ ہمارے محتاج نہیں ہیں، اور ہم اور ساری کائنات آپ کی محتاج ہے۔ اللہ، آپ کی رحمت ہے کہ آپ نے ہمیں زندہ رکھا ہے، آپ کی رحمت ہے کہ آپ نے ہمیں اپنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اللہ، ہمارا جرم ہے کہ ہم آپ کے راستے پر، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر صحیح طریقے سے چلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ، ہم معافی مانگتے ہیں۔ اللہ، ہم سب کو اور ہمارے گھر والوں اور متعلقین کو معاف کر دیجئے۔ اللہ، ہم ساری امت کے لیے معافی مانگتے ہیں، اپنے فضل سے ہم سب کو معاف فرما دیجئے، اور اللہ، ہمیں صحیح راستے پر آنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔
اے اللہ ہم میں سے کسی کے بھی گھر میں اگر کوئی فرد نماز کا پابند نہیں ہے، اللہ سب کو پکا نمازی بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم سبھی کو پکا نمازی بنا دیجئے، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے متعلقین کو پکا نمازی بنا دیجئے۔ اللہ ہم سب کے گھروں میں بابرکت حلال روزی عطا فرمائیے۔ اللہ جہاں کہیں سودی قرضہ یا کوئی غلط آمدنی آ رہی ہے، اللہ اس سے فوری طور پر ہم سب کے گھروں کو پاک کر دیجئے اور بابرکت حلال روزی عطا فرمائیے۔ اے اللہ بچوں میں اگر کوئی غلطی آ گئی ہے، اس سے بچوں کو دور فرمائیے اور بچوں کی اصلاح فرما دیجئے۔ اے اللہ اولادوں کی طرف سے جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم میں اور ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں، ابھی مولانا نے بہت سے لوگوں کے لیے کہا، اللہ سارے بیماروں کو، ہم سب کے متعلقین میں جو بیمار ہوں ان کو، اور ہر صاحب ایمان کو جو کوئی بیمار ہے صحت کاملہ عطا فرما دیجئے، بیماریوں سے شفا دے دیجئے۔ اللہ ہم میں جو لوگ قرضوں کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں، اپنے فضل سے ہم سب کو قرضوں سے سبکدوش فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بے گھر ہیں انہیں اچھے گھر عطا فرما دیجئے، جو بے روزگار ہیں انہیں بابرکت حلال روزگار دے دیجئے۔ اے اللہ جو مقدموں میں الجھے ہوئے ان کو بری کر دیجئے۔ اے اللہ جو جیلوں میں بند ہیں رہائی دلا دیجئے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اچھی اولاد عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو اولاد کے سلسلے میں کوئی اچھی تمنا رکھتے ہیں وہ پوری فرما دیجئے۔ ہم سب کی اولادوں کے حق میں ہماری اچھی تمنائیں پوری فرمائیے اور ان کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ اللہ اس پوری امت سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ اس ملک میں امن و امان عطا فرمائیے۔ اللہ اس ملک کو ترقی عطا فرمائیے۔ یہاں کے باشندوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہم سب کو ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ اہل ایمان دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، جس تعداد میں بھی ہیں، اللہ سب کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی، گھر بار، آل اولاد، کاروبار کی حفاظت فرمائیے اور سب سے بڑھ کر ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اس جلسے کو قبول فرمائیے، اس کو نافع بنائیے، تبدیلی کا ذریعہ بنا دیجئے، مدرسے کی ترقی کا ذریعہ بھی بنا دیجئے۔ مدرسے کے محتمم صاحب اور ان کے ساتھ کام کرنے والے تمام اساتذہ اور تعاون کرنے والے حضرات اور طلبہ سب کی حفاظت فرمائیے، مدد فرمائیے، کاموں میں آسانیاں عطا فرمائیے۔ اللہ ہم سب کو بیماریوں سے شفا عطا فرمائیے۔ یہ گناہگار بھی بیمار چل رہا ہے آج کل، اللہ صحت عطا فرما دیجئے اور صحت کے ساتھ اللہ کاموں کی اور عبادتوں کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ آنے والے وقت کو ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے گزرے وقت سے بہتر بنا دیجئے اور سب سے بہتر ہم سب کے آخری وقت کو بنا دیجئے اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعائیں قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔